کوئی شاہ کربلا کو پکڑ
ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ بشرا ناز بنت مرتضیٰ حسین صاحب وائف آف مرحوم محمد ریاض الدین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وعلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ مجلس چہلم ہے، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے جو فرزند ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو پسماندگان ہیں، پروردگار عالم اس غم کو سہنے کی طاقت و قوت انہیں عنایت فرمائے۔ چونکہ یہ مجلس پیغمبر اسلام کی ولادت سے قریب ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی پوری مجلس آخری نبی حضرت ختمی مرتبت امام الانبیاء سردار انبیاء خاتم الانبیاء وجہ خلقت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط رہے گی، اور پوری مجلس میں انہی کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ ذات پیغمبر اسلام ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ یعنی پیغمبر اسلام ہی کی وجہ سے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے زمین کے فرش کو بچھایا، آسمان کے شامیانے کو لگایا، سورج و چاند کی روشن قندیلیں ہم نے اسے پیدا کیا، آسمان میں یہ جو ستارے انگنت ستارے ہیں ان کا چمکتا ہوا وجود اسی پیغمبر کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ کائنات کی ہر شے پیغمبر کے لیے پیدا کی ہے، ان کی وجہ سے پیدا کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء آدم سے لے کر پیغمبر اسلام کے پہلے تک پیغمبر ہی کے وسیلے اور ان کے طفیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا آج کی اس مجلس میں۔
اور وہ یہ ہے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو پیغمبر اسلام کو آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک فرقہ قادیانیوں کا ہے جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا ہے۔ اس لیے نبوت کا سلسلہ جو ہے پیغمبر اسلام پر آ کر ختم ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے بھی مختلف موقعوں پر یہ اعلان کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ مشہور و معروف حدیث جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی۔ بس فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ قائم رہا اور ہمارے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ خود قرآن کریم نے کھلے لفظوں میں یہ اعلان کیا کہ پیغمبر اسلام آخری نبی ہیں۔ خاتم الانبیاء کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر نبوت ختم ہو جائے۔ یہ میں نے تمہید، یہ پریفیس، یہ مقدمہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میں آپ کی خدمت میں ایک اہم بات عرض کروں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آدم سے لے کر خاتم تک یہ 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ قائم رہا اور اللہ نے ایک کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا۔ سب سے پہلے اس کائنات میں، اس دنیا میں جناب آدم تبلیغ بشریت کے لیے تشریف لائے۔ آدم کے بعد حضرت شیس آئے، حضرت شیس کے بعد حضرت ادریس آئے، حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح آئے، حضرت نوح کے بعد حضرت ہود آئے، حضرت ہود کے بعد حضرت صالح آئے، حضرت صالح کے بعد حضرت ابراہیم آئے، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق آئے، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب آئے، حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف آئے، حضرت یوسف کے بعد حضرت ایوب آئے، حضرت ایوب کے بعد حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد آئے، حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان آئے، حضرت سلیمان کے بعد حضرت الیاس آئے، حضرت الیاس کے بعد حضرت یسع آئے، حضرت یسع کے بعد حضرت یونس آئے، حضرت یونس کے بعد حضرت زکریا آئے، حضرت زکریا کے بعد حضرت یحییٰ آئے، حضرت یحییٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے۔ اور جب جناب عیسیٰ جانے لگے تو انہوں نے اعلان کیا کہ مبشراً، البتہ جانے لگے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے جانے لگے۔ جناب عیسیٰ جب چرخ چہارم پر جانے لگے، ظاہر سی بات ہے انہیں تو اس کی خبر ہو گئی تھی کہ اب ہم اس زمین سے اٹھا لیے جائیں گے۔ جب جناب عیسیٰ جو ہے کو یہ یقین ہو گیا کہ اب جو ہے انہیں چرخ چہارم پر بلا لیا جائے گا، تو جناب عیسیٰ نے کہا مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تو جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں ایک ایسے نبی کی وصیت کر رہا ہوں کہ جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ یاد رکھیے پیغمبر اسلام کی بشارت جو ہے ہر نبی نے دی ہے، ہر آنے والے رسول نے یہ بتایا کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا۔ ہر نبی نے کہا ایک زمانہ آئے گا کہ آخری نبی جس کا نام احمد ہوگا یا جس کا نام محمد ہوگا۔ جناب پیغمبر اسلام کو بائبل میں جو ہے فار خلید کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور تمام کتابوں میں پیغمبر اکرم کے آنے کا تذکرہ ہے۔ ہم لوگ جیسے اس وقت جو ہے اپنے امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں، اور تقریباً ہر امام نے یہ اعلان کیا کہ پہلے امام نے بھی بتایا، دوسرے امام نے بھی بتایا، تیسرے امام نے بھی بتایا، اور اس طریقے سے ہر امام نے، ہمارے جو 12 امام ہیں ان میں سے 11 اماموں نے یہ بتایا کہ ایک قائم آئے گا اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا،
وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہدایت کا جو ہے، یہ گائیڈنس کا یہ سلسلہ جو ہے کبھی بھی رکا نہیں۔ اللہ کو اپنے انسانوں کا اتنا خیال ہے کہ اس نے پہلے آدم کو بعنوان نبی بھیجا، نبی کی حیثیت سے بھیجا، اس کے بعد ان کی نسل آگے بڑھی۔ گویا پروردگار نے یہ بتایا کہ دیکھو میرا طریقہ یہ ہے، میرا اسلوب یہ ہے کہ میں اس زمین کو ہادی کے بغیر، گائیڈ کے بغیر، رہنما کے بغیر، پیشوا کے بغیر نہیں چھوڑتا ہوں۔ کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ اس زمین پر کوئی ہادی اور کوئی رہنما نہ آیا ہو۔ ہر زمانے میں نبی ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک زمانے میں جو ہیں کئی نبی رہے ہیں، کئی رسول رہے ہیں۔ یہ مزاج قدرت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے راہ حقیقت سے، سچائی کے راستے سے دور ہو جائے۔ اس لیے اس نے کیا کیا؟ اپنے نمائندگان خاص کو اس زمین پر بھیجا۔ اب میرا ایک سوال عالم اسلام سے یہ ہے کہ جب پروردگار کا مزاج یہ ہے کہ اس نے آدم کو بعنوان ہادی و رہنما پہلے بھیجا ہے اور نسل آدم کو بعد میں، تو اب سوال میرا یہ ہے کہ جب دنیا جو ہے بغیر ہادی کے، بغیر رہنما کے نہیں رہ سکتی، تو اب مجھے دنیا والے یہ بتائیں کہ اس وقت کون ہادی ہے، کون رہنما ہے؟ ہمارے پاس اس کا جواب ہے۔ پردہ غیب میں فرزند نرجس خاتون، دل بند امام حسن عسکری اور ہم سب کا 12واں امام، آج وہ ہمارے لیے ہدایت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ یہ غیبت کا پردہ آنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ہدایت سے ہمیں محروم کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر سورج کے سامنے بادل آ جائے تو اس سے رات نہیں ہو جاتی ہے، وہ بہرحال اپنی روشنی جو ہے زمین پر بکھیرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آفتاب امامت کے سامنے غیبت کا بادل آ جائے تو قطعاً یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی ہدایت کی جو شعائیں ہیں، جو روشنی ہے، جو کرنیں ہیں، وہ ہم تک نہ پہنچیں، بلکہ ہدایت کی جو شعائیں ہیں، ہدایت کی جو کرنیں ہیں، وہ مسلسل جو ہے پہنچ کر ہم سب کے دلوں کو روشن و منور کر رہی ہیں۔ یہ ایک مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اعلان کیا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہیں مگر یہ کہ رسول ہیں۔ آپ کہیں گے اس آیت میں کون سی خاص بات ہے؟ یاد رکھیے گا، اس آیت کی خاص بات یہ ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ یا اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ کیوں کہا محمد کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے؟ دونوں میں دیکھیے بہت فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نفی کے بعد انکار کیا جاتا ہے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی پروردگار بتانا چاہتا ہے محمد کا وجود اگر جو ہے صرف اور صرف رسالت میں سمٹا ہوا ہے، محمد ایک انسان کی حیثیت سے فقط نہیں ہے۔ اگر محمد کسی کا احترام کریں تو یہ نہ سمجھنا کہ محمد نے اس کا احترام کیا ہے، محمد نے نہیں بلکہ رسول نے اس کا احترام کیا ہے۔ اگر محمد کسی کو اپنی آغوش میں بٹھا لیں تو یہ نہ سمجھنا کہ محمدیت نے آغوش میں بٹھایا ہے، بلکہ رسالت نے اسے آغوش میں بٹھایا ہے۔ اگر آپ جو ہے کسی کو اپنے کندھے پر بٹھا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت نے جو ہے اسے کندھے پر بٹھایا ہے۔ یاد رکھیں عزیزوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پیغمبر نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بعنوان نبی کیا ہے۔ اگر وہ کسی
اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ ایک باپ ہے جو اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ ایک رسول ہے جو زہرائے مرضیہ کے احترام کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں پیغمبر اسلام کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اللہ نے ایسے ماحول میں پیغمبر اسلام کو بھیجا تھا کہ جب عرب جو ہیں اپنی زبان پر، اپنے لٹریچر پر، اپنی عربی کے اوپر ناز کر رہے تھے، اور اس موقع پر میرا نبی آیا کہ جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ لڑکے پیدا ہوتے تھے تو اس سے وہ پیار کرتے تھے، اور اگر ان کی بیٹیاں ہوتی تھیں تو انہیں وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو عربوں کو ناز تھا اپنی زبان کے اوپر، اور عرب جو ہے عورتوں کو، لڑکیوں کو ننگ و عار اور ذلت کا سبب سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا ہم اپنے نبی کے ذریعے سے اس طریقے سے جواب دیں گے، اس طریقے سے ان عربوں کو، ان جاہل اور بدو عربوں کو جواب دیں گے کہ ان کے لٹریچر کے جواب کے طور پر ایک ایسی کتاب قرآن نازل کریں گے جو ان کی بلاغت کا، ان کے ادب کا، ان کے لٹریچر کا جواب ہوگا، اور ہم جو ہے ایک ایسی بیٹی عطا کریں گے کہ اسے کمالات سے، اسے فضائل سے اتنا سجا دیں گے، اتنا سوار دیں گے کمال و فضائل سے کہ پیغمبر خود اس کے فضائل کی بنیاد پر اس کا احترام کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کریں گے۔ لہذا وہ جو ماحول تھا، جس ماحول میں میرے نبی نے جو ہے دین اسلام کو پیش کیا، جب انسان کے خون کا پیاسا ہوا کرتا تھا، جب ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر عربوں کے درمیان مدتوں جنگ ہوا کرتی تھی، اور یہ ساری باتیں تاریخ میں اور ہسٹری میں موجود ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر یہ عرب جو ہے لڑا کرتے تھے۔ ان کے یہاں ڈاکہ، ان کے یہاں چوری جو ہے یہ ایک عام چلن ہو گیا تھا، ایسے ماحول میں کہ جب عرب ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، پیغمبر نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے انہیں اتنا بلند کر دیا کہ ان میں جذبہ شہادت پیدا کر دیا، شہید ہونے کا، سیکریفائز اور قربانی کا جو ہے جذبہ ان کے درمیان جو ہے پیدا کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کو بھیجا، اور اس کے بعد کس طریقے سے بھیجا پیغمبر اسلام کو، آواز دی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی وہ نبی ہے کہ جو اپنی طرف سے تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، یہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے، جو میں چاہوں گا پیغمبر جو ہیں وہی کہیں گے۔ تو اللہ نے پیغمبر کی زبان کو گویا اپنی زبان کہا۔ پیغمبر جب کچھ بولیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر بول رہے ہیں، بلکہ سمجھنا یہ کلام خدا ہے، یہ ارشاد خدا بندی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے نبی آپ نے یہ کنکری خود نہیں پھینکی ہے، بلکہ یہ کنکری جو ہے اللہ نے پھینکی ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، کیا خوبصورت آیت ہے۔ پیغمبر اسلام یہ اعلان کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام غدیر میں یہ اعلان کر رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، زبان سے کہہ کر بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا اعلان ہے، بلکہ میری زبان پر اللہ کا پہرا ہے۔ اب میں اگر علی کو اپنا جانشین، سکسیسر اور نمائندہ بنا رہا ہوں تو یہ میں نہیں بنا رہا ہوں بلکہ خدا بنا رہا ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھا کے بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا عمل ہے بلکہ خدا کا عمل ہے، کیونکہ میری زبان پر بھی خدا نے پہرا بٹھا رکھا ہے، میرے عمل کو بھی اپنا عمل کہا ہے، میری زبان کو، میرے قول کو بھی اپنا قول کہا ہے۔ اگر میں کچھ کہوں گا تو گویا خدا کہہ رہا ہے، اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خدا کر رہا ہے۔ وما رمیت
इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, मेरे नबी آپ نے یہ کنکری نہیں پھینکی ہے بلکہ یہ کنکری جو ہے اللہ نے پھینکی ہے۔ اس کے بعد دو چیزیں ہو گئیں، لیکن ایک اور چیز ہے، وہ ہے نیت۔ توجہ کیجئے گا، میں شاید کچھ بات آپ تک پیش کر سکوں۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، عمل اور قول تو دکھ رہا ہے، اس کے بارے میں تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اسے بولتے ہیں نیت۔ ہمارے دل میں اس وقت کیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی نیت کو بھی جو ہے ہم محفوظ کر لیتے ہیں۔ آواز دی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، میرا نبی جو ہے وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی ارادہ کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر کے قول کو بھی محفوظ کر لیا، پیغمبر کے عمل کو بھی محفوظ کر لیا، پیغمبر کی نیت اور ارادے کو بھی محفوظ کر لیا۔ اب آپ بتائیے، اتنا اہتمام جو ہے آدم سے لے کر جناب خاتم سے پہلے تک کسی بھی نبی کے لیے پروردگار نے نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کی نماز بہترین نماز، آپ کا سجدہ بہترین سجدہ، آپ کی عبادت بہترین عبادت، لیکن اللہ نے جو ہے پیغمبر کو ایک میڈل دیا ہے، ایک میڈل دیا ہے، اور وہ میڈل جو ہے کس چیز کے لیے دیا؟ نماز کے لیے نہیں دیا، روزے کے لیے نہیں دیا، اور دیگر اچھے اعمال کے لیے نہیں دیا، جبکہ وہ سارے اعمال پیغمبر کے تمام نبیوں سے بہتر ہیں، لیکن اللہ نے ایک میڈل قرآن میں دیا۔ آواز دی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے نبی، ہم نے آپ کو اخلاق کا بہترین میڈل دیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا میری بات پہ؟ یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ امت محمدیہ کو یہ بتائے کہ اخلاق کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار اپنے نبی کو جو تمغہ افتخار دے رہا ہے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ پیغمبر نے پیغمبر کی کل عمر آپ جانتے ہیں 63 سال ہے، اس میں 40 سال پیغمبر جو ہے وہ خاموش نہیں تھے، بلکہ 40 سال کے بعد نبی ہونے کا، رسول ہونے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن 40 سال پیغمبر کیا کر رہے تھے؟ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں پیغمبر گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، پیغمبر گھر میں نہیں تھے، بلکہ پیغمبر اپنے اخلاق کو بیان کر رہے تھے۔ مجھے کہنے دیجئے، 40 سال 63 سال میں پیغمبر کی زندگی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک رسالت کے اعلان کے پہلے، نبوت کے اعلان کے پہلے، اور دوسرا حصہ جو ہے نبوت کے اعلان کے بعد، اعلان نبوت کے بعد۔ 40 سال جو پیغمبر نے گزارے وہ اخلاق کا کلمہ پڑھوانے کے لیے، اور 23 سال جو پیغمبر نے گزارے وہ رسالت کا کلمہ پڑھوانے کے لیے۔ اس لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اللہ کو ایسا نمازی پسند نہیں ہے جس کے پاس اخلاق نہ ہو، جو بد اخلاق ہو، جو برے اخلاق کا مالک ہو۔ ایسے روزے دار کو پروردگار پسند نہیں کرتا، ایسے حاجی کو پسند نہیں کرتا جس کی زبان میں جو ہے لگام نہ ہو، جو بد اخلاق ہو۔ لہذا اگر ہم پیغمبر کے سچے ماننے والے ہیں تو ہمیں بہترین نماز پڑھنا چاہیے، بہترین عبادت کرنا چاہیے، بہترین سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ہمارا اخلاق بھی عام لوگوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اخلاق کے مسئلے میں کمزور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری نماز جو ہے ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، آج مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس عبادت تو پائی جا رہی ہے لیکن ان کے پاس اخلاق نہیں پایا جا رہا ہے، جبکہ پروردگار کہتا ہے میں اپنے نبی کو اخلاق کا تمغہ دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے جو ہیں نمازی بھی ہوں اور صاحب اخلاق بھی ہوں۔ کیونکہ یہ مجلس آن لائن ہے اور میرے بھائی جناب قاسم صاحب، جناب ندیم صاحب کو، ان کی بہن کو اور ان کی تمام فیملی کو میں ان کی والد مرحومہ کے
جانے پر اس رحلت کے اوپر دل کی گہرائی سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار اس مرحومہ کے قبر کے اوپر اپنی رحمت خاص نازل کرے، ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرے اور انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ دے۔ ہاں عزادارو، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس سے پہلے جو میں نے مجلس پڑھی تھی اس میں جناب فاطمہ زہرا کا تذکرہ کیا تھا، اور آج بھی میں چاہتا یہ ہوں کہ تذکرہ جو ہے ثانی زہرا کا کیا جائے۔ ہم نے اس سے پہلے جو ذکر کیا تھا وہ زہرا کا ذکر کیا تھا، آج ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ زینب کون ہے عزیزو؟ زینب عقیلہ بنی ہاشم ہیں۔ زینب کون ہیں؟ عالمہ غیر معلمہ ہیں، علی کی شیر دل بیٹی ہیں۔ جب کسی نے امام حسین سے کہا تھا مولا آپ کربلا جا رہے ہیں، آپ عراق جا رہے ہیں، یہ مولا آپ عراق جا رہے ہیں، تو آپ عباس کو لے جائیے، علی اکبر کو لے جائیے، جوانان بنی ہاشم کو لے جائیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن عورتوں کو نہ لے کر نہ جائیے۔ تو امام حسین نے یہی کہا تھا۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ زینب کی ضرورت جو ہے کربلا کے بعد کیسی ہوگی۔ اجرکم اللہ، ہاں آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ عزادارو، زینب کیا ہے؟ زینب کیا ہے؟ امام حسین کو بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ جناب زینب پر ہے، یہاں تک کہ عزیزوں جناب زینب کی عظمت اس وقت اور زیادہ لوگوں کی نگاہوں میں واضح ہوئی کہ جب یزید نے زندان شام میں اپنا سفیر بھیجا اور کہا جا کر امام سجاد سے کہہ دو کہ میں بلا رہا ہوں۔ امام سجاد جب جاتے ہیں یزید کے پاس تو یزید کہتا ہے آپ آزاد ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے شام میں رہیں، آپ چاہے مدینے چلے جائیں۔ تو امام زین العابدین نے یہی کہا تھا ٹھیک ہے، میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کروں گا اور پھر تجھے جواب دوں گا۔ اس سے اندازہ لگ رہا ہے عزادارو کہ جو زمانے کا امام ہے وہ بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے مشورہ کر رہا ہے، اور جناب زینب نے کس طریقے سے جو ہے کس طریقے سے جواب دیا، میرے لال سید سجاد، میرے لال سید سجاد، ہم مدینے ضرور جائیں گے، لیکن کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک زینب نے ابھی تک اپنے ماجائے پر آنسو نہیں بہایا ہے، ماجائے پر گریہ نہیں کیا ہے۔ اجرکم اللہ، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اسی شام میں حسین کی ایک مجلس برپا کی جائے۔ لو عزادارو، شام کی عورتوں کو بلایا گیا، ایک بڑی سی جگہ خالی ہو گئی، ایک بڑا ہال خالی ہو گیا۔ جناب زینب نے آج مجلس پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، آج زینب مصائب بیان کرے گی۔ آپ کے سامنے ایک ذاکر آتا ہے اور وہ جب حسین کے مصائب بیان کرتا ہے تو آپ پھوٹ پھوٹ کر گریہ کرتے ہیں۔ ہاں عزادارو، یہ وہ ذاکر ہے جس نے واقعہ کربلا کو کتابوں میں پڑھا ہے، یہ وہ ذاکر ہے جو کہتا ہے کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یہ وہ ذاکر ہے جو کہتا ہے فلاں راوی اس طریقے سے بیان کرتا ہے، فلاں عالم نے کتاب میں یہ لکھا ہے، اور آپ خوب گریہ کرتے ہیں۔ لیکن عزادارو ذرا تصور کریں کہ زینب نے جب مصائب پڑھا ہوگا تو یہ تھوڑی کہا ہوگا کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے، بلکہ زینب نے جب مصائب بیان کیے ہوں گے تو یہی تو کہا ہوگا اے شام کی عورتوں، جو مجھے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا اسے ہم پہچانوائے دیتے ہیں، ہم محمد کی نواسی ہیں، ہم علی و فاطمہ کی بیٹی ہیں، ہم حسن کی بہن ہیں، ہم حسین کی بہن ہیں۔ اجرکم اللہ، اے شام کی عورتوں، کربلا میں ہمیں لوٹ لیا گیا۔ اے شام کی عورتوں، ہم نے اپنے ماجائے حسین کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے خیموں کو لٹتے ہوئے دیکھا، ہم نے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ اے شام کی عورتوں، اللہ تمہارا پردہ سلامت رکھے۔ ارے یزیدیوں نے ہماری چادریں لوٹ لی، ہمیں بے مخنو چادر کر کے کربلا
سے کوفہ اور کوفے سے شام بے مخنو چادر کبھی ابن زیاد کے دربار میں کبھی یزید کے دربار میں لایا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما. جس مرحومہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار انہیں جوار معصومین میں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. افسانہ غم دو عالم میں اس طرح کبھی مشہور نہ تھا کربلا سے پہلے بھی عاشور مگر عاشور نہ تھا. جب لاش اکبر لائے تھے خیمے میں اٹھا کر شاہ خدا، وہ کون سا حصہ جسم کا تھا جو زخم سینہ سے چور نہ تھا. اصغر بھی ہما کر آئے تھے، دیکھا جو پریشان بابا کو، 6 ماہ کا بچہ تھا لیکن نصرت کے لیے معذور نہ تھا پاس وفا اس وعدے کا جو شے نے کیا تھا نانا سے، ورنہ یہ مشکیں مر جاتی بہتا ہوا دریا دور نہ تھا. مہمان بلا کر قتل کیا فرزند نبی کو جنگل میں، یہ اہل عرب کا ناظم پہلے تو کبھی دستور نہ تھا. افسانہ غم دو عالم میں اس طرح کبھی مشہور